ہاں فیروز بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت ہے بھائی جان؟ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ 10 کٹے پکڑے، کوئی اللہ معاف کرے کوئی 3500 مزدہ نہیں پکڑا نہ کنٹینر پکڑا ہے، ٹھیک ہے؟ ناظرین، یہ اس وقت آپ لوگوں نے یہ وائس میسج سنی، یہ ہے بلال کالونی تھانے کے ایک اے ایس آئی دل نواز پتافی کی۔ اندازہ لگائے کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ کیا ہوا، انہوں نے کوئی بہت زیادہ تو رشوت نہیں دی، بلکہ چند کٹے ہی تو چھوڑے ہیں، کٹھے کہہ رہے ہیں، یعنی کہ تھوڑا رشوت جو ہے یہ کوئی رشوت ہی نہیں۔ توجہ چاہوں گا خود قابل احترام جو ہے ویسٹ زون کے ڈی آئی جی عاصم قائم خانی صاحب، یقیناً آپ جو ہے وہ ڈی ایس پی ایڈمن اشتیاق غوری کے خلاف تو کارروائی نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اس اے ایس آئی کے خلاف تو آپ کارروائی کریں جو کہ اس وقت ویسٹ زون کی کرپشن کا جو ہے ایک چلتا پھرتا اشتہار بن چکا ہے۔ اس سارے معاملے کی حقیقت کیا ہے، اس پر پروگرام کے آخر میں جو ہے ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں بہت ساری خبریں ہیں۔ ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے ٹرانسفر پوسٹنگ کا کاروبار جو ہے سندھ پولیس میں اس وقت بھی جاری ہے، یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پابندی کے باوجود جو ہے حیدرآباد رینج میں 50 کے قریب ایس ایچ اوز کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے احکامات جاری کر دیے گئے، جس پر احتجاج کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام میں آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ سٹی ڈسٹرکٹ کا اصل ایس ایس پی کون ہے، امجد حیات یا کہ فرحت کمال کیانی؟ اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر بھی آج بات کریں گے۔ پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ سی ویو پولیس چوکی کے انچارج کو معطل کیوں کیا گیا، وہاں سے جو ہے پارکو پائپ لائن سے پٹرول چوری کرنے کا حکم انہیں کس نے دیا تھا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام میں آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ اشتہاری مجرموں اور خود مفروروں کے خلاف آئی جی سندھ کے حکم پر جو ایک مہم چلائی گئی تھی، اس مہم میں ساؤتھ زون جو ہے سندھ پولیس کے باقی تمام اضلاع پر جو ہے وہ سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی کیا حقیقت ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ لیکن سب سے جو بڑی خبر ہے ہمارے پاس وہ ہے ایک فارم ہاؤس میں جو ڈانس پارٹی میں ایک نوجوان لڑکی کی جو ہلاکت ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس کی لاش کو جس بے حسی کے ساتھ جو ہے وہ کمبل میں لپیٹ کر پھینک دیا گیا تھا، اس سفاکانہ قتل کی واردات میں جو ہے اب ایک بہت ہی طاقتور ترین پولیس انسپکٹر سابقہ ایس ایچ او ماڑی پور انسپکٹر غلام حسین کورائی کے ملوث ہونے کے شواہد سامنے آ گئے ہیں۔ اس کی گرفتاری کے لیے پولیس نے جو ہے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ وہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب گئے تھے، لیکن جب انہیں اس کی علم ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے مصر فرار ہو گئے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اور بھی کچھ بہت ساری خبریں ہیں جسے آج کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے، لیکن جس خبر کی ڈیٹیل کی ضرورت ہوگی اس پر میں تبصرہ کروں گا، باقی خبروں سے جو ہے میں کنی کترا کے گزر جاؤں گا۔ ہم بات کرتے ہیں باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے وہ اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کہ سندھ پولیس میں جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کا کاروبار جو ہے وہ بدستور جاری ہے۔ کل ہی کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ سندھ پولیس میں جو ہے یہ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ ڈسپلن کو مینٹین کرنے کی غرض سے یا پھر خود لوگوں کے جان و مال کو تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کبھی بھی نہیں کیے جاتے۔ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے صرف اور صرف اپنی خواہشات کی تکمیل یا پھر اپنی انا کی تسکین کے لیے یہ بڑے افسران کرتے ہیں۔ انہی اختیارات سے جو ہے وہ اپنے تجوریوں کو بھرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ سندھ پولیس جو ہے یہ ایک انویسٹمنٹ کمپنی بن چکی ہے۔ یہ جو لوگ پوسٹنگیں حاصل کرتے ہیں وہ
सरमाया खर्च करते हैं, 10 लाख रुपए खर्च करके पोस्टिंग लेते हैं और 10 लाख के एवज पर वो 10 करोड़ जो है वो कमाने की कोशिश करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट के नतीजे में जो पोस्टिंगें हासिल की जाती हैं, उन पोस्टिंगों को हासिल करने वालों का जो हदफ होता है या जो उनका जो टारगेट होता है, वो कभी भी लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना नहीं होता है, बल्कि उनका टारगेट ये होता है कि कम से कम वक्त में जो है वो अपनी मूड़ी जो है वो उस थाने के हद से निकलवाने में कामयाब हो जाए जहां का वो एसएचओ या जहां की वो पोस्टिंग हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ये सारी बातें जो है मैं काबिल एहतराम आईजी सिंध रिफत मुख्तार राजा साहब आपको सुनवा रहा हूं, क्योंकि आप जो है वो सिंध पुलिस से अच्छी तरीके से वाकिफ नहीं है। यही वजह है कि आप बार बार जो है लोगों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने से मुतालिक जो है वो अहकामात देने के लिए जो है वो इजलास पर इजलास तलब करते हैं। अब आप देख लें कि किस तरीके से जो है ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कारोबार चल रहा है। यानी ये कारोबार चलाने वालों को जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो पाबंदी लगाई गई है उसका भी ख्याल नहीं आया, और 1 महीने के दौरान 50 एसएचओ सिर्फ जो है हैदराबाद रेंज में जो है वो अहकामात उनके जारी किए गए, जिसका इल्म जो है जब खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो वहां से इस पर बहुत बड़ा एहतजाज किया गया और उन्होंने एक बहुत ही कहते हैं कि लंबी चौड़ी रिपोर्ट जो है सिंध हुकूमत को भिजवाई, और खुद आईजी सिंध को भी कहा जाता है कोई रिपोर्ट भिजवाई है या आने वाली है, जिसमें ये गिला किया गया है, शिकवा किया गया कि ये कैसा निज़ाम है सिंध पुलिस का कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को जो है वो कदमों की ठोकर बनाया जा रहा है। लिहाजा इस पर कार्रवाई की जाए और इन तमाम अहकामात, तमाम जो ऑर्डर जो जारी किए गए हैं अप्रूवल लिए बगैर, इन्हें मनसूख कर दिया जाए। इस सिलसिले में हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी अमीन रंगूनवाला ने जो रिपोर्ट भिजवाई है, उनका ये कहना है कि ये तमाम तर जो ऑर्डर हैं ये खुद डीआईजी हैदराबाद तारिक रज़ाक धारेजो के लाडले पीएसओ अकबर लुन के मुशावरत से ही किए गए। अब ये भी कहा जाता है कि इन तमाम पोस्टों में कहते हैं कि मुबैना तौर पर कोई 8 से 10 खोखे जो है वसूल किए गए। खोखे से मुराद करोड़, 10 करोड़ जो है, 8 से 10 करोड़ जो है इस एक ही झटके में जो है हैदराबाद रेंज के कर्ता दर्ताओं ने जो है वो वसूल कर ली। हालांकि खुद हैदराबाद रेंज के जो डीआईजी हैं उन्हें इस रेंज के 2 सीनियर तरीन एसएसपीज, एक दादू के एसएसपी जो है शबीर सेटार और खुद हैदराबाद के जो एसएसपी हैं अमजद शेख की बदतरीन मुजाहमत का सामना है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अकबर लुन के मशवरे पर इतना बड़ा काम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को खातिर में लाए बगैर कर दिया। अब कहते हैं कि जब ये इंक्वायरी चल पड़ी है तो सबसे ज्यादा हाथ पांव जो है खुद अकबर लुन के जो है फूल गए कि अब वो ये रकम उन लोगों को कैसे वापस करेंगे, क्योंकि वो रकम तो बड़े अफसरों ने ले ली और अब उनसे वो रकम वापस लेना बिल्कुल वैसा जैसे कि शेर के हलक में से नवाला निकालना। अब ये अकबर लुन के बस की बात नहीं है। अब वो देख रहा है कि इन साहूकारों को वो कैसे फेस करेंगे जो कि आम लोग नहीं है, खुद यानी कि पुलिस वाले हैं। अब पुलिस वालों को कैसा मुंह देंगे, ये एक लंबी चौड़ी जो है वो इंक्वायरी कहते हैं चल पड़ी है। अब हैदराबाद रेंज जो है वो इस वक्त बहुत आताब में है। खुद डीआईजी के खिलाफ भी हसास इदारों ने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट भिजवाई है कि डीआईजी जो है ये वाहिद ऐसा एक रेंज है पूरे सिंध पुलिस में जहां पर यानी कि आईजी की सख्ती के बावजूद जो है वो तमाम ऑर्गेनाइज जराइम जो है वो खुलेआम चल रहा है। गुटखा मावा हो या ईरानी डीजल हो, कोई चीज जो है वो रुकी नहीं है। इस पर जो है हसास इदारों ने बहुत सख्त नोटिस दिया, आईआरबी निकाली गई है बहुत सारे पुलिस वालों के खिलाफ, और हसास इदारों की लंबी चौड़ी रिपोर्टें भी हैं जिसमें जो है खुद डीआईजी को जो है इन तमाम जराइम का बिलवास्ता या बराह रास्त जिम्मेवार ठहराया गया है। अब डीआईजी को जो रिपोर्ट आई तो डीआईजी ने अब कहते हैं कि अपनी खाल को बचाने के लिए जो है कोई 15-20 पुलिस एहलकारों को जो है सस्पेंड भी कर दिया, उनको रिवर्ट भी कर दिया। लंबी चौड़ी लिस्ट है, उस सबको मैं इस वक्त बयान नहीं कर सकता हूं, लेकिन 3 कांस्टेबलों को जो है वो उन्होंने जो है वो सस्पेंड कर दिया है, जिसमें दीदार लुंड है, शबीर अहमद अबड़ो हैं और खुद इरफान अली है। अब इस इतनी सख्त तरीन कार्रवाइयों, इतनी सख्त जो वाच है उन पर, उसके बावजूद जो सबसे जो बड़ा डॉन है, मास्टर माइंड है इस पूरी पाइपलाइन को चलाने वाला,
وہ تو خود جو ہے یہ جامشورو کا جو ڈیفیکٹو ایس ایس پی ہے، میرا اشارہ جو ہے خود جلیل عباسی کی طرف ہے، یعنی جتنے بھی ایس ایس پی جامشورو میں آئے پچھلے 20 سالوں سے وہ سب کے سب ڈمی ہوتے ہیں. اصل ایس ایس پی جو ہے یہ جلیل عباسی ہے، کیونکہ اسے جو ہے اس وقت کے وزیر اعلیٰ خود مراد علی شاہ کی بھی آشیرواد حاصل تھی، اور خود مراد علی شاہ کے جو سب سے لاڈلے جو ان کے پی ایس تھے، یعنی کہ پرائیویٹ سیکٹری جس کو کہتے ہیں، پرسنل سیکٹری، خود جو ہے سلیم بجاری، ان کی بھی اس کو حمایت حاصل تھی خود، کیونکہ یہ وہاں کے رہنے والے ہیں. سیون شریف کے جو ہے وہاں کوئی ایک علاقہ ہے، وہیں کے یہ رہنے والے ہیں. بوبک سیون شریف کا ایک گاؤں ہے وہاں کے، اور مخدوم فیملی سے ان کا تعلق ہے. اب یہ جو ہے یہی سب کچھ ہے. ان کے پاس 3 پوسٹیں ہیں، یہ ڈی آئی بی انچارج بھی ہیں، یہ ایم ٹی او بھی ہیں، اور یہ اس وقت بظاہر تو ان کی ٹریفک پولیس میں پوسٹنگ ہے، لیکن یہ سسٹم یہی سارا چلا رہے ہیں. اساس ستارہ کو کہتے ہیں کہ جب تک اس ڈاؤن کو یہاں سے اکھاڑا نہیں جائے گا اس وقت تک جو ہے پورے حیدرآباد سے جو ہے یہ آرگنائز جرائم کے اڈوں کا خاتمہ، دیوانے کا خواب. اور اسی ڈاؤن کو جو ہے کہتا ہے اس وقت جو ہے ڈی آئی جی نے جو ہے بچانے کی کوشش کی ہے، بلکہ بچا چکے ہیں. سب کے خلاف تو کارروائی آپ نے کر دی اپنی کھال بچانے کے لیے، لیکن اصل ڈاؤن کو جو ہے وہ آپ نے ابھی تک جو ہے وہ اپنی ہی آستین میں کہتے ہیں چھپا کے رکھا. دیکھتا ہے کہ اس پر جو ہے آئی جی سندھ جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اب اس پہ لمبی چوڑی تفصیل ہے، لیکن پھر کبھی اس پر میں پروگرام کروں گا جلیل عباسی پر کہ یہ اور کیا کرتے ہیں، ان کی کتنی انکم ہے، کتنی ان کی آمدنی ہے. فی الحال تو 50 ایس ایچ اوز جو ہے وہ واپس ہو رہے ہیں، ان کا آرڈر جو ہے وہ کینسل ہونے جا رہا ہے. یہ بہت بریکنگ نیوز ہے، شاکنگ نیوز ہے حیدرآباد رینچ کے بڑے افسروں کے لیے، اور ان تمام ایس ایچ اوز کے لیے جنہوں نے جو ہے وہ جوا کھیلا تھا، اپنی پوسٹنگ کا لگایا کہ ان کے جو پیسے تھے وہ ڈوب گئے. اب اکبر لون کہاں سے ان کو پیسے واپس کرے گا، یہ مسئلہ ہے اکبر لون کے لیے. اور خود ڈی آئی جی کی اپنی پوسٹنگ بھی جو ہے وہ اس وقت خطرے میں پڑ چکی ہے. اس سے قطع تعلق کہ وہ کتنے بااثر ہیں، کتنے اثر و رسوخ والے ہیں، ان کے ماموں کیا ہیں، ان کے چاچا کیا ہیں، ان کے سسر کیا ہے، اس سے قطع تعلق. اس سے بھی قطع تعلق کہ امجد شیخ سے اس کی مخالفت ہے، اس سے بھی قطع تعلق کہ شبیر سیٹار بھی اس کے مخالف ہیں. اس سے کوئی، لیکن وہ اب کہتے ہیں کہ بچنے والے نہیں ہیں. پیر محمد شاہ چاہے جتنا بھی انہیں سہارا دینے کی کوشش کریں، اس وقت حالات ان کے حق میں نہیں. اب چلتے ہیں جو ہمارا پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہے ساؤتھ زون. پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ساؤتھ زون میں جو سٹی ڈسٹرکٹ ہے اس کا اصل ایس ایس پی کون ہے. یہ آپ اس وقت اسکرین پر تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ ہیں امجد حیات. ایک پریس بریفنگ کر رہے ہیں کسی واردات سے متعلق جو کہ رسالہ میں ہوا تھا، کوئی عیدگاہ میں 3 ڈاکو مارے گئے. ایس ایس پی بریفنگ دے رہے ہیں، ان کے پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ ایس ایچ او ہیں، نامی گرامی ایس ایچ او نصیر تنولی. اب آپ اندازہ لگائیں گے اس میں آپ کو کون ایس ایس پی لگ رہا ہے. میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میرا سوال یہ نہیں ہے کہ اس وقت ایس ایس پی سٹی یہ ہیں، یعنی کہ امجد حیات یہ تو بہت ہی شریف النفس ایس ایس پی ہے. اس وقت میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ سندھ پولیس میں جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں 24-25 جہاں جہاں ایس ایس پی، لیکن سب میں زیادہ سیدھا جو ناک کی سیٹ پر اس وقت چل رہے ہیں وہ امجد حیات ہے. ایک ٹیڑھی پیسہ جو ہے رشوت لینے کی روادار نہیں. کوئی ان کی ایک سنگل کمپلینٹ نہیں آئی. اس لیے تو میں کروں کہ ایس ایس پی کون ہے وہاں کا. اب یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جناب فرحت کمال کیانی. میں انہیں اصل ایس ایس پی کہتا ہوں کیونکہ تھانوں کے جو ایس ایچ اوز ہوتے ہیں، ہیڈ مورر ہوتے ہیں، وہ ایس ایس پی اسے ہی سمجھتے ہیں جن سے ان کے نمائندے آ کے جو ہے وہ ہفتہ لے کے جاتے ہیں. اب ایس ایس پی امجد حیات کا تو کوئی نمائندہ ہے نہیں جو جا کے ان سے ہفتہ لے. فرحت کمال کا جو ایک نمائندہ ہے، جو اطلاع ہمیں ملی ہے، ہماری اطلاع کے مطابق ان کا ایک نمائندہ جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ ہفتہ نہ صرف اپنے ایس پی کے لیے لیتا ہے بلکہ خود اپنی ذات کے لیے بھی جو ہے وہ وصول کر رہا ہے. نام، یہ تصویر بھی آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ اے ایس آئی جو ہے راشد تنویر ان کا نام ہے. اب اس کی تفصیل کیا ہے، ہم اس کی تفصیل آپ کو دکھا رہے ہیں. اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ یہ
کہاں سے کتنا یہ اس وقت لے رہے ہیں دمڑے، مال غنیمت اس کو ہم کہیں گے۔ اسکرین میں جو لسٹ ہے اس کے مطابق جو ہے ایس ایچ او کھارادر سے وصول کرتے ہیں 30,000 روپے ہفتہ، ایس ایچ او میٹھادر دے رہے ہیں 15,000، ایس ایچ او رسالہ دے رہے ہیں 10,000، ایس ایچ او عیدگاہ دے رہے ہیں 30,000، ایس ایچ او گارڈن دے رہے ہیں 30,000، ایس ایچ او جو ہیں نبی بخش دے رہے ہیں 10,000، ایس ایچ او نیپیر دے رہے ہیں 10,000، اور وائن شاپ سے ان کو ہفتہ ملتا ہے 30,000۔ 30,000 روپے ہفتہ مطلب ہے کہ 1,20,000 روپے یہ ان سے مہینہ لے رہا ہے۔ اور اس طریقے سے جو خود ہیڈ مورر یہ جو سب کچھ کام کر رہا ہے وہ اپنے لیے جو ہے راشد تنویر صاحب جو ہیں یہ موبائل لے کے جاتے ہیں اور اپنے لیے ان کو جو ہے وہ ہیڈ مورر جو ہے وہاں کے جن ہیڈ مورر سے پیسے لے رہے ہیں، یعنی کہ کھارادر کا ہیڈ مورر ان کو دے رہا ہے 2,000، میٹھادر کا ہیڈ مورر دے رہا ہے 1,500، رسالہ کا ہیڈ مورر 2,000، نیپیر کا ہیڈ مورر 1,500، ہیڈ مورر سٹی کوٹ 1,000، ہیڈ مورر گارڈن 2,000، ہیڈ مورر نبی بخش 1,500، ہیڈ مورر عیدگاہ 2,000۔ یہ ہے ان کی حرام کی کمائی۔ یہ ہیں ایس پی سٹی کے جو ہے یہ فرنٹ مین کہو، پی ایس او کہو، ریڈر کہو، جو بھی کچھ کہو، لیکن یہ ان کے فرنٹ مین ہے۔ انہوں نے بھی اپنے پاس ایک رکھا ہوا ہے ٹیلی فون آپریٹر جس کا نام ہے جہانگیر، وہ ان کے لیے جو ہے یہ تمام بتہ جو ہے وہ اکٹھا کر کے لاتے ہیں۔ اس بتے کے علاوہ جو ہے جو اصل ایس پی ہیں سٹی کے وہ ہر ایس ایچ او سے ہفتے میں ایک دن کھانے کی فٹی بھی ڈالتا ہے، اور کھانا بھی انہیں کوئی چاوڑی والا کھانا نہیں چاہیے، کوئی چپرا ہوٹل کا کھانا نہیں چاہیے، کوئی بانکڑا ہوٹل کا کھانا نہیں چاہیے، انہیں کھانا بھی چاہیے 5 اسٹار ہوٹل کا۔ وہ کھانا بھی آتا ہے کوئی 2, 3, 5 ہزار سے کم کا نہیں آتا ہے۔ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایس ایچ او جو ہے آنسو بہاتا ہوا یہ فٹیگ بھی اپنی ایس ایس پی کی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جنریٹر کے لیے پیٹرول بھی چاہیے، اور اس کے علاوہ فون کے کارڈ بھی چاہیے، اور جو ان کے جو شوق ہیں چونچلے ہیں وہ بھی بیچارے یہ ایس ایچ او جو ہے ہنستے روتے ہوئے جو ہے وہ پوری کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ میں نے کہا تھا کہ اس وقت اصل ایس ایس پی جو ہے وہ سٹی کا کون ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ پی ایس پی افسر ہیں۔ پی ایس پی افسر زیادہ تیز ہوتے ہیں ایسے کاموں میں، لیکن یہ واحد پی ایس پی افسر ہیں جو ایسے کاموں میں جو ہے وہ اپنے سے جو رینکر ہے، رینکر اس پر ایک طریقے سے اس وقت سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ نوٹس میں لانے والی باتیں تھی جس پر نوٹس لینا چاہیے خود ڈی آئی جی ساؤتھ کو، یعنی کہ اسد رضا صاحب آپ کو، اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم اعلیٰ صاحب آپ کو، اور سب سے بڑھ کر آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ صاحب آپ کو نوٹس لینا چاہیے کہ اپنا بنیادی کام تو نہیں کرتے، لیکن یہ جو کام ان کا نہیں ہے، حرام کھانا تو ان کے کام میں شامل، لیکن حرام کے کام کو جو ہے یہ سب جو ہے یہ فوقیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ اب یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسٹر ثناء اللہ ہیں، اس کا نام کیا ہے، ثناء اللہ سومرو ہیں۔ یہ سب انسپکٹر تھے اور یہ جو ہے سی وی یو پولیس چوکی کے انچارج تھے۔ انہیں کہتے ہیں کہ ایک شکایت پر جو ہے وہ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے معطل کر دیا۔ اطلاع یہ ملی تھی مختلف ایجنسیوں کی طرف سے کہ بھئی یہ جو ہے یہاں سے جو ہے وہ پارکو پائپ لائن کی جو ہے ایک پائپ لائن گزرتی ہے پارکو آئل کمپنی کی، تو وہاں کہتے ہیں کہ کوئی کھڈا انہوں نے کھدوا دیا تھا پولیس والوں نے، اور وہاں سے جو ہے رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ پیٹرول چوری کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ 1-2-4 ٹینکر بھی نکال دیے گئے تھے۔ اس کی جب شکایت ملتی ہے ڈی آئی جی کو تو انہوں نے فوراً جو ہے کارروائی کرتے ہوئے انہیں سسپینڈ کر دیا۔ اس سلسلے میں پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے، اور خود جو معطل ہوئے سب انسپکٹر کے رفقا کا یہ کہنا ہے کہ سب انسپکٹر جو ہے وہ تو بہت شریف النفس ہے، وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ایس ایس پی ساؤتھ کی طرف سے ان پر یہ دباؤ تھا کہ وہ یہ کرے اور انہیں پیسے چاہیے، کیونکہ جام شوروں میں وہ رہ چکے، اور جام شوروں میں بھی وہ یہی پارکوں کی پائپ لائن جو ہے چلا کر کروڑوں جو ہے وہاں سے ہتھیا چکے تھے۔ وہ انہیں جب پتہ چلا کہ ان کے ساؤتھ میں یہاں سے یہ پارکوں کی پائپ لائن گزرتی تو انہوں نے پھر
ایس جو ہے چوکی انچارج کو کہا کہ وہ یہ کریں تاکہ یہ سلسلہ شروع ہو اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، خاص طور سے ڈی آئی جی کے علم میں نہ آئے تاکہ یہ کاروبار ہمارا چلتا رہے۔ لیکن ڈی آئی جی کے جب علم میں تو انہوں نے سب سے پہلے چوکی انچارج کو ہی سسپینڈ کر دیا تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تو یہ سلسلہ بھی ختم کر دیا گیا، جس کے بعد سے جو ہے وہ دوسری جانب سے جو ہے وہ ڈی آئی جی کے خلاف ایک نہ رکنے والے پروپیگنڈے کی شروعات کر دی گئی ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب چلتے یہ کہ آئی جی صاحب نے جو ایک مہم شروع کروائی تھی خود مفروروں اور اشتہاری مجرموں کے لیے، خلاف توقع کہوں یا ارادتاً کہوں یا پھر ساؤتھ زون کی پولیس کی محنت کہوں کہ ڈی آئی جی ساؤتھ جو ہے اسد رضا نے جو ہے وہ آئی جی سندھ کے احکامات کو سنجیدگی سے لیا اور انہوں نے سختی سے جو ہے اپنے تینوں ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو اور ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز کو تاکید کی کہ اور کوئی کام کرے نہ کرے، لیکن یہ آئی جی سندھ کے احکامات پر عمل درآمد اس کے روح کے مطابق ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں جو ہے مفروروں کو اور اشتہاری مجرموں کی گرفتاریاں عمل میں لائی جائے، جس کے بعد جو ہے پولیس نے جو ہے وہ انتھک محنت کر کے جو ہے کہ 3000 کے قریب جو ہے یہ مفرور اور اشتہاری مجرموں کی گرفتاری قائم کر کے ایک ریکارڈ قائم کر لیے پورے سندھ لیول پر۔ سندھ کے کسی بھی ڈی آئی جی کے رینج میں اتنے زیادہ تعداد میں اشتہاری مجرم اور مفرور ملزموں کی گرفتاریاں عمل میں نہیں لائی گئی جس تعداد میں ساؤتھ میں لائی گئی، جس وجہ سے ساؤتھ جو ہے وہ سب پر جو ہے وہ سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ تو تھا ساؤتھ زون کے بارے میں۔ اب جو ہمارا ایک اصل جو ہم نے کہا تھا نا خبر تھی، وہ خبر یہ تھی کہ یہ جو فارم ہاؤس سچل کے علاقے میں جہاں پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک لڑکی کی لاش ملی تھی کمبل میں لپٹی ہوئی، اور اس کے بعد جو انویسٹیگیشن کے ایس ایس پی ہیں ملیر کے خود جنید احمد شیخ نے جو ہے اس پر جب باریک بینی سے تفتیش کی، معاملات جب آگے بڑھے تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ اس میں بہت سارے ملزموں کی تصویریں آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ ملزموں کی جو ہے گرفتاریاں اس میں عمل میں لائی گئی ہیں۔ اب جو ملزمان اس میں گرفتار ہوئے ہیں اس میں جو ہے وہ کچھ جو ہے ایک زینب نامی لڑکی جو ہے اس میں ہلاکت ہوئی تھی، کہتے ہیں کہ اوور ڈوز، لیکن اوور ڈوز نہیں ہے، یہ ایک ایسا میڈیسن ان کو دیا جاتا ہے سیکس کو بڑھانے کے لیے کہ جو پہلے تو کبھی دبئی اور ساؤتھ افریقہ سے آیا کرتا تھا اور بڑے قیمتی ہیں، وہ 2500 سے 15000 تک اس کی قیمت ہے، لیکن اب وہی جو میڈیسن ہے جس کا نام جو ہے ایکس ٹی سی، یہ اب نہ تو ساؤتھ افریقہ سے آ رہا ہے اور نہ ہی جو ہے یہ خود دبئی سے آ رہا ہے، بلکہ یہ اب جو ہے بھاول نگر سے جو ہے وہاں کوئی خاتون ہے، وہ جو ہے یہ سارا کا سارا جو ہے یہ کاروبار کر رہی ہے، نام ان کا ہیرا بتایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے ایکسپائر اور غلط قسم کے میڈیسن کھانے سے جو ہے یہ ڈانس کرنے والی لڑکیوں کی ہلاکتیں ہو رہی، کہتے ہیں کہ اب تک کوئی 12-15 کی لڑکیاں جو ہے اسی طریقے سے ہلاک ہو چکی ہیں، اور ان کی لاشیں جو ہیں انہیں جو ہے کمبلوں میں یا کسی اور طریقے سے بوریوں میں ڈال کر یہ ٹھکانے لگا دیں تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ یہ لڑکیاں ناچنے گانے والی ہیں یا کہ راتیں رنگین کرنے والی ہیں، تاکہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں، یہ جو عیاش ترین لوگ ہیں، وہ ان تک پولیس کی تفتیش آگے بڑھنے نہ پائے۔ لیکن اس بار جب تفتیش جو ہے جنید شیخ جیسے ایک زیرک، ایک تجربہ کار، ایک بہت ہی دلیر ایس ایس پی پر کے ہاتھ میں تفتیش آئی، تو انہوں نے جب اس کی بہت ہی باریک بینی سے تفتیش کی تو ان پر جو ہے یہ راز فاش ہونا شروع ہو گئے کہ یہ تو بہت بڑا ایک مسئلہ ہے۔ اس میں پھر جو انہوں نے ملزمان کی گرفتاری جو کی ہے وہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو ملزم ہے اس میں اعجاز حسین عرف گڈو جو ہے یہ سپلائر ہے، یہی جو ہے یہ جو بدنصیب لڑکی زینب ملتان کی رہنے والی جو کہ یتیم بتائی جاتی ہے، ان کو اس عشرت قدے تک پہنچانے کا جو سہرا ہے وہ اس ملزم
एजाज हुसैन के सर जाता है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एजाज हुसैन और गुड्डू वल्द मोहम्मद ईसा जो है मकान नंबर ये 588 ए ब्लॉक 7 गुलिस्तान जौहर में सफूरा चुरंगी का रहने वाला है। इसी के साथ फिर इनकी निशानदेही पर एक और मुलजिम है राजा वल्द नूर मसीह की गिरफ्तारी अमल में, ये भी इसी इलाके का रहने वाला है। इसके बाद जो है खुद साबिर अली जो है इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। साबिर अली वल्द अहमद अली ये भी इसी इलाके का रहने वाला है। और बाद में जो है अनिल गोरी उर्फ हनी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, ये भी यहीं का रहने वाला है। एक बीनिश नाम की खातून भी जो है इस सारे मामले में पकड़ी जा चुकी है। अब इन्हीं मुलजिमों के बयान की रोशनी में जिस फार्म हाउस में ये सब कुछ हुआ, ये कत्ले आम किया गया, ये फार्म हाउस जो है वो माड़ीपुर थाने के साबिका SHO इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन कोराई की मलकियत है। स्क्रीन पर आप लोग इस वक्त तस्वीर इनकी देख रहे हैं। ये अपना फार्म हाउस जो है वो इसी तरह रातें रंगीन करने के लिए, नाइट पार्टियों के लिए जो है ये किराए पर देते हैं, कहा यह जाता है। और बड़े टॉप के जो लोग हैं वो इस पार्टी में शामिल थे, सब के सब करोड़पति और अरबपति थे, बड़े नामवर किस्म के लोग थे जो कि इस पार्टी में शामिल थे, जिनकी जो लिए ये जो मकतूला थी ज़ैनब, जिन्हें जो है वो जिनसे वो दाद एश ले रहे थे। ये कहा जाता है कि जब इसकी हलाकत हुई तो इन सब के हाथ पांव फूल गए कि अब हम क्या करें। तो कहा जाता है कि इन्हीं मुलजमों ने जो है सऊदी अरब में जो है खुद इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन कोराई से रब्ता किया और उनसे कहा कि भाई ये वाकया, उन्होंने कहा कि भाई फौरी तौर पर मुद्दा बार फेंको। उसने कहा क्या करें, मुद्दा बार फेंको। कहा गया कि ये लड़की की जो लाश है इसको कालीन में लपेट के गाड़ी में ले जाके किसी भी जंगल में फेंक दो। पहले कहा इसको आग लगा दो, फिर कहा नहीं जंगल में इसको फेंक दो। इसके बाद इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन कोराई ने जो है वो सच्चल थाने के SHO इंस्पेक्टर नज़ीर अहमद शेख से फ़ोन पर बात की और उनसे कहा कि मेरा कारिंदा आपको मुबैन तौर पर 5 लाख रुपए देगा, आप इस वाक़े की FIR दर्ज करें, लेकिन खुदारा इसमें जो है न तो मेरे फार्म हाउस का कोई जिक्र करे और न ही मेरा यानी इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन कोराई का कोई तस्करा करे। जिसके बाद सच्चल थाने के SHO ने वही किया जो कि इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन कोराई चाहते थे, यानी उसके फार्म हाउस को दूध में से मक्खी की तरह से उन्होंने निकाले बाहर कर दिया। अब जब तफ्तीश आई खुद ईस्ट जोन के जो इन्वेस्टिगेशन के SSP जुनेद अहमद शेख के पास, वो जब इस तफ्तीश करते करते यहाँ पर पहुंचे कि ये मामला तो खुद गुलाम हुसैन कोराई के फार्म का और उसका कोई तस्करे नहीं है, तो उस पर फिर उन्होंने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट जो है खुद अपने DIG ईस्ट जो है खुद और SSP ईस्ट को भिजवाई, एडिशनल IG कराची को भिजवाई। जिसके बाद जो है खुद गुज़िश्ता रोज़ जो है कहते हैं कि सच्चल थाने के इंस्पेक्टर जो है उन्हें जो है वो न सिर्फ सस्पेंड कर दिया गया बल्कि नूर अहमद शेख को जो है वो सस्पेंड के साथ साथ रिवर्ड भी कर दिया गया है। इस किस्म के अहकामात जो है खुद इंस्पेक्टर जो कि उम्रा करने गए हैं, अपने गुनाह बख्शवाने गए हैं उम्रे पर अर्ज़ मुक़द्दस, वहां से इस किस्म के अहकामात दे रहे हैं एक कत्ल के जुर्म को छुपाने के लिए। अंदाजा लगाएं पुलिस वालों का कि पुलिस वाले हर जगह पुलिस वाले ही होते हैं। अल्लाह के घर में जाएं तो वहां भी पुलिस वाले हैं, ये जहन्नम में जाएंगे तो वहां भी पुलिस वाले होंगे, वही काम करेंगे जो पुलिस वाले करते हैं। यानी कि लाश को ठिकाने लगाओ, ये नहीं कहा कि पुलिस से ताउन करो, कहो कि ये क्या हुआ, ये नेचुरल डेथ है, गोली खा के मरी है, हमारा कोई कसूर नहीं, इस किस्म का कोई मशवरा नहीं दिया। कहा कि मुद्दा जो है इसको ठिकाने लगाओ, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसी, ना होगी लाश, ना कुछ होगा, खत्म। यानी कि एक इंसानी जान गई। इनके यहाँ जो ये नाच गाने की जो महफिल थी, जो दिल बहला रहे थे, इस दिल बहलाने में कि एक गरीब घराने की लड़की गई बेचारी, जिंदगी से गई, इनका खेल तमाशा, और कहा कि लाश उठा के फेंक दो। हद होती है बेहिसी की। कहां से ये अहकामात दिए? अर्ज़ मुक़द्दस से, सऊदी अरब से, यहाँ उम्रा करने गए, अपने गुनाह बख्शवाने गए, वहां से ये अहकामात दे रहा। अब इनका उम्रा होगा, आप अंदाजा लगाएं। और उसके बाद जो है मौसूफ को जब ये थोड़ी सी भनक पड़ गई कि मामला तो चल रहे हैं तफ्तीश की तरफ, जुनेद शेख तफ्तीश कर रहे हैं, तो उनके वहीं से हाथ पांव फूल गए कि अब तो उनके बचने के चांसेस नहीं। इसलिए उन्होंने जो है वो अपनी छुट्टी जो है वो बढ़ा दी और वहां से जो है मजीद अय्याशी के लिए एक तरफ उम्रा करने गए और उसके बाद जो है वो मिस्र चले गए। मिस्र
تو بہت ہی مشہور ہے، آپ کو مصر کا بازار تو بہت مشہور ہے، لگا ہے حسن کا بازار دیکھو، یہ مصر ہی کے لیے کہا گیا تھا نا، مصر کی تو حسینہ ہے بہت مشہور ہے، وہ مصر چلے گئے۔ اب مصر میں جو ہے وہ روپوش کہوں اس کو، یا وہاں پناہ انہوں نے لے لیے، جہاں اس وقت ایک جھگڑا چل رہا ہے خود فلسطین والے میٹر میں، خود مصر بھی اس کے زد میں آ چکا ہے، وہاں جا کے جو ہے موصوف غلام حسین کورائی نے وہاں پناہ لی، اور یہاں پر جو ہے جنید شیخ جو ہے وہ ڈنڈا لے کر کھڑے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ قتل کا ہے، اس میں کسی کی سفارش نہیں مانوں گا، میں تفتیش جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کروں گا، چاہے غلام حسین کورائی آئے یا کوئی اس سے بڑا تونگر آ جائے، یا اس کا سفارش آئی جی کرے، ڈی آئی جی کرے، ایڈیشنل آئی جی کرے، میں تو صرف ناک کی سیٹ پہ چلوں گا، کیونکہ یہ معاملہ خون کا ہے۔ ایک غریب گھرانے کی بچی زینب جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کے بعد لاش کی بے حرمتی کر کے اسے پھینکا گیا۔ اب کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے یہ احکامات دیے ہیں ان قاتلوں کو، اور قاتل اس کا اعتراف کر چکے ہیں، جس کا 164 بھی کہتے ہیں کہ کروایا جا چکا ہے، اور یہ کہا ہے کہ انہیں ایسا کرنے کا حکم جو ہے سعودی عرب سے جو ہے انسپیکٹر غلام حسین کورائی نے حکم دیا تھا کہ ایسا کریں، تو وہ ایک ضابطہ فوجداری کی دفعہ 109 کے وہ ملزم بن گئے۔ اور یاد ہے کہ یہ 109 وہی دفعہ ہے جس میں جو ہے پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم جو ہے ان کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، لیکن یہ آپ ایک تصویر دیکھیں، یہ ہمارے بدنصیب ملک پاکستان کی ایک سابق وزیر اعظم کی تصویر ہے، جنہیں اس وقت جو کہ قانون کی نظروں میں جو ہے ایک مفرور، ایک اشتہاری مجرم ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے انہیں سزا دی تھی۔ اس مجرم کو کس طریقے سے حکومت پاکستان کس آئین کے تحت، کس قانون کے تحت جو ہے وہ انہیں جو ہے ایک باقاعدہ پرائم منسٹر کا پروٹوکول دیا گیا۔ آپ تصویر سے دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے سی سی پی او لاہور جو ہے انہیں سلوٹ کر رہے ہیں، کس قانون کے تحت کر رہے ہیں۔ اس سی سی پی او کو تو ڈسمس فرام سروس کر دینا چاہیے، جو ایک مجرم کو جو ہے وہ سلوٹ کر کے خود انصاف اور قانون کی جو ہے وہ دھجیاں بکھیرنے کا اس وقت باعث بن رہا ہے۔ کہتا ہے نا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی کہ عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی صلاحوں کے پیچھے بیٹھ کر بھی عزت کما رہا، اور کوئی جو ہے وزیر اعظم کا پروٹوکول لینے کے باوجود بھی جو ہے مینار پاکستان میں جلسہ نہیں کر سکا، جس کی تصویریں سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے۔ گرچہ ہمارے ملک کا جو پاکستانی بکاؤ مال جو میڈیا ہے وہ تو اس کے شان میں جو ہے وہ قصیدے گا رہا ہے کہ اس سے بڑا جلسہ تو پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی نہیں کر سکا، لیکن حقیقت وہی ہے جو پاکستان کے حساس اداروں کی جو رپورٹیں ہیں جو انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر کو بھجوائی ہے، اس رپورٹوں میں انہوں نے جو ہے بڑی حقیقت بیان کی ہے کہ یہ 15 سے 20 ہزار سے زیادہ لوگ اس جلسے میں شامل نہیں تھے، جس میں 70 سے 80% جو ہے خود سرکار کے ملازمین تھے، پبلک نہیں تھے۔ اب میں اس کو کیا کہوں، اس کے لیے میں کس شعر کا سہارا لوں، کیسے ناظرین میں اس کو ڈسکرائب کروں کہ کہتے ہیں نا کہ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ آپ لاکھ اسے جو ہے پرائم منسٹر کا پروٹوکول دیں، یا آپ اس کو لاکھ جو ہے صدر کا پروٹوکول دیں، یا امریکی صدر کا پروٹوکول دیں، ایک دفعہ پاکستان کی جو محب وطن عوام کسی کو ریفیوز کر دیتی ہے، مسترد کر دیتی ہے، تو پھر وہ دودھ میں غوطے کھا کر بھی ہے تو پھر پاکستانی عوام جو ہے انہیں کسی بھی صورت میں قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اجازت چاہنے سے پہلے میں نے شروع جس نیوز سے کیا تھا، جو میں نے آپ کو وائس میسج سنائی تھی، ایک دل نواز پتافت کی جو ایک اے ایس آئی تھے بلال پولیس اسٹیشن کے، اس کی جو حقیقت ہے میں ذرا اس پر بھی بات کروں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ وہ لمبی چوڑی خبر ہے، یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہے خبر کیا ہے۔ یہ موصوف، یہ باپ بیٹے ہیں، اور باپ بیٹوں نے جو ہے یہ اس وقت قبضہ کر رکھا ہے اپنے بلال کالونی پولیس اسٹیشن پر۔ خبر بڑی لمبی چوڑی ہے لیکن میں اس کو مختصر کروں گا۔ میں ڈی آئی جی عاصم قائم خانی صاحب آپ کی توجہ چاہوں، کیونکہ یہ اب آپ کی نیک نامی پر بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے۔
کہتے ہیں باپ بیٹوں نے جو ہے یہ تھانے کو جو ہے اس کو ہائی جیک کیا، حالانکہ تھانے کے SHO جو ہے وہ شہزادہ سلیم ان کے آگے کٹ پتلی بنے ہوئے، کیونکہ یہ ان کو کما کے دے رہے ہیں۔ جمعرات کی صبح جو ہے دل نواز پتافی کو 5 بجے ایک پولیس والے کی کال موصول ہوتی ہے کہ 6 بجے کے ٹائم وائٹ الٹو کار جس کا نمبر جو ہے ADV 697 پنجاب اڈے سے چھالیہ لے کر آئے گی، جس پر پتافی نے موبائل لی اور نکل پڑے۔ اللہ والی کی طرف پھر فون موصول ہوا کہ وہ کار اس وقت دعا چوک والے روڈ پر ہے۔ پتافی نکلا اور سیکٹر 5G امام بارگاہ کے قریب میں سامنا ہو گیا اور کار اور ڈرائیور سمیر کو روک لیا۔ پیچھے سے PS نیو کراچی ایریا کے سپاہی بھی آ گئے اور بولا آپ یہاں کیسے آ سکتے ہیں، آپ جاؤ، یہ کار ہم لے جائیں گے۔ پتافی تو پتافی ہے، پھر گالیاں اور دھمکی دی اور اپنے بیٹے عدیل پتافی کو بولا کار میں بیٹھ اور چل تھانے، اور اس طرح کار تھانے پہنچ گئی۔ یعنی کہ اس حرام کے مال پر جو ہے جگڑ پڑے نیو کراچی والے اور بلال والے۔ اب چونکہ یہ شاطر ہیں، انہوں نے کہا غنڈہ گردی کی کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم اس کا پیچھے کرتے ہیں، انفارمیشن ہماری ہے، اب اندازہ لگائیں اس کو۔ یہ لے گئے اس کو، اپنے دھمکیاں دی، اپنے ساتھ بیٹے کو بٹھا کے لے گئے۔ ان تمام معاملات کی ریکارڈنگ وہاں امام بازار پر لگے کیمرے میں بھی محفوظ ہو گئی ہے۔ سمیر کی چمپا پلیٹ ہوئی تو اس نے مالک کا نام اگل دیا، پتہ چلا وہ بھی پولیس والا ہے، یعنی یہ جو کار ہے الٹو کار کا مالک بھی کوئی پولیس کانسٹیبل، پورا کا گینگ ہے یہ۔ اب وہ پیسے لے کے کار کو چھوڑ دیتے ہیں، خبر آپ اسکرین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ لوگ دیکھ لیں، ٹائم ضائع ہو جائے گا، اتنا میں ٹائم دے نہیں سکتا۔ اصل مسئلہ یہ کہ یہ کار کے پیسے لے کے کار کو ان کے حوالے کر دی، 3 لاکھ روپے رشوت لی تھی۔ بعد میں جب پتہ چلا کہ بھئی بات کھل گئی ہے، بات SSP اور DIG تک پہنچی، تو اس کے بعد جو ہے اب ان کے جب اپنی پینٹ ڈیلی اور گیلی ہونے شروع ہو گئی اس پتافی کی، تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی کار فوراً لے آؤ، کار واپس لا کے جمع کرا دی 550 میں۔ یہ کہا کہ ہم 24 گھنٹے میں کورٹ سے یہ کار تمہیں واپس دلوا دیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے معاملات جو ہے وہ بڑے افسران تک پہنچ گئے۔ تو یہ سارا ہے عاصم قائم خانی صاحب، اب یہ آپ کی نیک نامی، آپ کی اصول پرستی، آپ کی ایمانداری، آپ کی دیانتداری جو ہے وہ داؤ پر لگی ہوئی ہے اس پتافی کی احمقانہ حرکت کی وجہ سے۔ تو انہیں تو کم از کم سزا دینا بنتا ہے۔ انہیں آپ ویسے تو ڈسمس کرنے میں ماہر ہیں، اس قسم کے جو پولیس والے ہیں یہ نہ صرف ڈسمس بلکہ ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں اس طرح کے حوالات میں دھکیلنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہیں اصل میں پولیس کی کالے بیڑے، ان کے خلاف اگر آپ کارروائی کرو گے تو لوگ آپ کو دعائیں دیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔